الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے اللہ آپ تمام حضرات کو سلامت با کرامت رکھے، اللہ کی بے شمار رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، اللہ تمام بلاؤں، تمام مصیبتوں اور تمام ناگہانی آفتوں سے آپ سب کی حفاظت فرمائے اور میری بھی۔ آج کورونا وائرس دنیا کے متعدد ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ لاکھوں انسان اس وبائی مرض میں مبتلا ہیں اور ہزاروں انسان اس کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہ کورونا وائرس دراصل ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس مضمون کو بہت واضح الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ در حقیقت تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام خطاؤں، تمام گناہوں اور تمام برے کاموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ناظرین اکرام، یہ کورونا وائرس آزمائش ہے یا عذاب؟ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ ہر وہ مصیبت جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، جس مصیبت کے نتیجے میں رجوع الی اللہ کی کیفیت حاصل ہو جائے، جس مصیبت کے پیش آنے پر انسان کو انابت الی اللہ کی صفت حاصل ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور استغفار کی توفیق مل جائے، وہ مصیبت دراصل آزمائش اور ابتلا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کے تحت یہ پیغام موجود ہے کہ اے ایمان والو، ہم تمہاری ضرور بالضرور آزمائش کریں گے۔ اس آزمائش کے عناوین الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ کبھی تمہیں خوف کے عنوان سے آزمایا جائے گا، اور کبھی تم کو بھوک کے عنوان سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے مالوں میں کمی پیدا کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، اور کبھی جانی نقصان دے کر تمہیں آزمایا جائے گا، اور کبھی تمہارے باغات کے پھلوں میں کمی پیدا کر کے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ ان تمام حالات میں انسان کو اگر رجوع الی اللہ کی کیفیت حاصل ہو گئی، اس نقصان پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق مل گئی، تو پھر یہ مصیبت عذاب نہیں بلکہ آزمائش ہے، اور اہل ایمان کی آزمائش یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ان مصیبتوں کے پیش آنے پر صبر کرتے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب نبی، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ لیکن وہ مصیبت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، وہ مصیبت جو انسان کو اللہ سے منحرف کر دے، وہ مصیبت عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ ناظرین اکرام، کورونا وائرس کی جو موجودہ تباہ کاریاں ہیں اور اس کا جو تیزی کے ساتھ میں پھیلاؤ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے احباب نے مساجد میں نماز با جماعت اور نماز جمعہ کے تعلق سے
بہت سے سوالات مجھ سے کیے۔ اس فقیر نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں اپنے اکابر علماء کرام اور مفتیان عظام کے اقوال و فتاوی اور ان کے مفید مشورے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو ابھی تک ان ضروری مسائل سے ناواقف اور ناآشنا ہے وہ ان سے واقف ہو جائے۔ ان حالات میں حکومت ہند کی طرف سے پورے ملک میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے تمام عبادت گاہوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، تمام عبادت گاہوں کو بند کرنے کا حکم ہے۔ سب سے اہم مسئلہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ مسجدیں بھی آباد رہیں اور یہاں کا جو قانون ہے وہ بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم کر دیں۔ 5 وقتہ نمازوں میں جب کسی نماز کا وقت ہو تو اذان کہی جائے، مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن، مسجد کے خادم، 1 یا 2 محلے کے نمازی، 5 سے زائد نمازی کسی بھی نماز میں مسجد میں نہ جائیں۔ جمعہ ہے، جمعے کی نماز ادا کرنی ہے تو جمعے کی نماز کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جو قانون ہے اس کی بھی پاسداری ہو جائے۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جمعے کی نماز میں بھی 5 نمازیوں سے زیادہ مسجد میں نہ پہنچیں۔ جمعے کی نماز کو ادا کریں، سنتیں گھر سے پڑھ کے جائیں، بعد کی سنتیں بھی اپنے گھر پہ آ کے پڑھیں۔ بس یہ 5 افراد یعنی امام صاحب، مؤذن صاحب اور مسجد کے خادم اور 1 یا 2 اور لوگ، اتنے لوگوں پر مشتمل جمعے کی نماز مسجدوں میں ادا ہونی چاہیے۔ باقی لوگ انفرادی طور پہ اپنے گھروں میں بجائے جمعے کی نماز ادا کرنے کے ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ اللہ تمام حالات کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹروں کی اور حفظان صحت محکمے کی جانب سے ہمیں اور آپ کو جو کچھ ہدایات مل رہی ہیں ان ہدایات پر عمل کریں، تاکہ ہمارا جسم سلامت رہے اور اللہ کی عبادت اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی کرتے رہیں، تاکہ ہماری اور آپ کی روح سلامت رہے۔ امت مسلمہ کی جانب سے یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ یہ مسلمان حکومت کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، حکومت کے قانون کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہ پیغام آپ کی طرف سے ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ آپ کی رفتار، آپ کی گفتار شریعت اسلامیہ کی ترجمان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔